اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اس دور میں کوئی بندہ بہت ہی کم ہوگا کہ جس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کا مکمل مطالعہ کیا ہوگا۔ لوگوں کی مجبوریاں، وقت کی قلت اور کئی مسائل آگے آڑے آتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ ان ساری کتابوں کا مطالعہ نہیں کر پاتا، بلکہ دوسرے لفظوں میں تورات، زبور، انجیل میں تحریف بھی کافی حد تک ہو چکی، لہٰذا کوئی تسلی بخش مطالعہ کا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں 8 ایسی چیزیں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو الحمدللہ تورات جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور انجیل جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور زبور جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر اتری، اور قرآن مجید کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ خلاصہ کیا ہے؟ 8 باتوں میں ان کی تلخیص ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ذکر خیر حضرت فیض عالم مخدوم امام مخدوم الاولیاء حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کشف المحجوب میں مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا۔ آپ حضرت شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت یافتہ اور فیض یافتہ تھے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ آپ کو میرے پاس کتنے دن ہو گئے؟ عرض کی حضور دن نہیں، مجھے 32 سال آپ کے پاس ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر آپ نے مجھ سے کیا سیکھا؟ عرض کی حضور میں نے آپ سے صرف 8 مسائل سیکھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو میں نے ساری عمر ضائع کر دی ہے۔ عرض کی حضور 8 مسائل ہی سیکھیں۔ کہا چلیں وہ 8 مسائل بیان کریں، وہ کون سے؟ پہلا مسئلہ، حضرت حاتم اصم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزوں سے بندہ پیار کرتا ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے تو ساری چیزوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ مال ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، دنیا کی دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں، جب ان سے جدا ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو یہ ساری محبوب جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایسی چیز سے کیوں نہ محبت کروں جو دنیا میں بھی میرا ساتھ دے اور قبر میں بھی میرا ساتھ دے، اور وہ ہے نیکی۔ تو میں نے جو ہے وہ نیکی، اس سے پیار کر لیا۔ کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی چیز ہے۔ اور دوسری کون سی چیز ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا حضرت حاتم اصم نے کہ میں نے جب سے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو بندہ اس بات سے ڈر گیا، دنیا کی زندگی میں ڈرا کہ کل قیامت والے دن اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا ہے، اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا ہے، اور اللہ کی اطاعت میں اس کو جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ کہا تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں بندے کو جس چیز سے پیار زیادہ ہوتا ہے، اس چیز کو محفوظ رکھتا ہے، اس چیز کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے جب قرآن کی آیت پڑھی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کی راہ میں چلا جائے گا وہ باقی رہ جائے گا۔ تو میں نے اس وقت سے جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، یا نیکی کے لیے اس کو خیرات کر دیتا ہوں۔ اور چوتھی بات، اس دنیا کے اندر رہ کر لوگ اپنی عزت کا سکہ جماتے ہیں، کچھ مال کے ذریعے، کچھ اولاد کے ذریعے، کچھ جائیداد کے ذریعے،
مختلف طریقوں سے، لیکن میں نے جب سے قرآن کی آیت پڑھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو زیادہ متقی اور پارسا ہے، میں نے اس وقت سے جو ہے وہ تقوی کو، نیکی کو اپنا دوست بنا لیا ہے جی۔ اور نمبر 5، لوگ دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں، تو میں نے اس کی وجہ تلاش کی تو پتہ چلا کہ وہ مال ہے۔ پھر میں نے جب قرآن کو پڑھا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں تمہارا رزق تقسیم کر دیا ہے، بڑوں کے ذریعے ہم چھوٹوں کو رزق دیتے ہیں، تو جب سے میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے اب کسی سے حسد نہیں کرنا، کیونکہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اللہ نے اس کی تقسیم میں وہ زیادہ لکھا ہے، کسی کے پاس کم ہے تو اللہ نے اس کی قسمت میں کم لکھا ہے، لہٰذا مجھے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں لوگ مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، مختلف چیزوں کے رشتوں کے آپس میں جھگڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو دشمن بنا لیتے ہیں۔ میں نے جب سے قرآن کی آیت پڑھی ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے اگر دشمنی قائم کرنی ہے تو پھر شیطان کے ساتھ دشمنی قائم کرو۔ اس کے بعد سے میں نے ہمیشہ شیطان کے ساتھ دشمنی قائم کر لی ہے۔ شیطان ایسا دشمن ہے جو قبر میں بھی بندے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر دنیا میں لوگ رزق کی وجہ سے، رزق کی تلاش کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں۔ پاکستانی یورپی ممالک میں جاتے ہیں، انگریزوں کے ہاں ملازمت کرتے ہیں وغیرہ، تو پھر میں نے جب قرآن کی آیت پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی روئے زمین پر چل رہا ہے ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس وقت سے میں رزق سے بے فکر ہو گیا اور میں نے کہا جو میرے ذمہ کام ہے اللہ کے حقوق عبادات، میں ان میں لگ گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، میں عبادت میں لگ گیا جی۔ اور نمبر 8، میں نے دنیا میں دیکھا کہ لوگ مختلف چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کچھ مال پر، اولاد پر، جائیداد پر، دوست احباب پر جی، بڑوں پر وغیرہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو مخلوق ایک دن ختم ہو جانی ہے، تو پھر کیوں نہ جب سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے گا اللہ کی ذات اسے کافی ہوگی۔ جب سے یہ میں نے آیت پڑھی ہے میں نے کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر کر لیا ہے، تو میرے کافی مشکلات جو ہے وہ حل ہو گئی ہیں۔ تو حضرت حاتم اصم نے جب حضرت شفیق بلخی کو یہ تورات، زبور، انجیل، قرآن چاروں کا نچوڑ سنایا تو انہوں نے، حضرت شفیق بلخی نے کہا واقعی یہ چاروں کتابوں کا خلاصہ ہیں، اللہ تمہیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ تو حقیقت ہے کہ یہ 8 چیزیں اگر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے تو یہ جو ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جو جرنل کتابیں، آسمانی کتابیں، یہ ان کا خلاصہ ہے۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں تک یہ ہمارا چینل پہنچے اس کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوست احباب کو بھی جو ہے وہ دعوت دیں تاکہ روزانہ کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔